اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم واللہ علیم بذات الصدور۔ سورہ آل عمران کی آیات میں نے تلاوت کی ہیں 152 سے لے کر 154 تک، 3 آیتیں ہیں، سورہ مرکوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے بیان کیا کہ جب احد میں فتح کے بعد شکست ہو گئی، رسول کریم علیہ السلام کا سر مبارک زخمی ہوا، دندان جو ہے وہ کچھ ٹکڑے ٹوٹ گئے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، بہت نقصان ہوا، بددلی پھیل گئی، اور لوگ طرح طرح کے گمان کرنے لگے کہ جنگ بدر میں کہتے تھے فرشتے مدد کے لیے آئے، اب بھی کہتے ہیں 3000 فرشتہ آئے گا، وہ کہاں گئے؟ اور رسول علیہ السلام ہم میں موجود تھے، پھر شکست ہو گئی، اللہ کا رسول ہو اور اللہ مدد نہ کرے، تو بہت سارے برے گمان اور بدظنیاں پیدا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں یہ سورہ آل عمران اتاری، تو اس میں ان حالات پر تبصرہ فرمایا، اور جو ان میں سے اسباق اور عبرتیں سامنے آتی تھیں ان سب کو بیان کیا، کھول کر بتایا۔ اس لیے سورہ آل عمران کا مطالعہ بہت ضروری ہے کہ جب پریشانیاں آتی ہیں، اہل حق کو کوئی شکستیں نصیب ہوتی ہیں، تو پھر دلوں میں طرح طرح کے وسوسے اور خیالات آتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، اس کے فرشتے کہاں، دین کی مدد کیوں نہیں ہوئی، یہ کیا ہو گیا کہ دیندار لوگ اس طرح ذلیل و رسوا ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم گلے کر رہے ہو کہ اللہ کی مدد کہاں گئی یا رسول کے وعدے کہاں گئے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا، تم جیت نہیں گئے تھے، کافر بھاگ گئے تھے، انہیں شکست ہو گئی تھی۔ اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، تم اللہ کے حکم کے مطابق انہیں قتل کر رہے تھے، کچھ بھاگ گئے، کچھ کو تم قتل کر رہے تھے، قیدی بنا رہے تھے۔ حتیٰ اذا فشلتم، مگر جب تم نے بزدلی دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور جھگڑا آپس میں کر لیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو حکم دیا تھا کہ یہ 50 آدمی درہ نہ خالی کریں، حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں کا کہ ہم جیت جائیں یا ہار جائیں، تم یہ درہ نہ چھوڑنا۔ مگر جب جو وہاں لوگ تھے انہوں میں سے 40 نے یہ کہا کہ عبداللہ اب یہاں بیٹھے رہنے کا کیا فائدہ، پتہ ہو گئی یہ لوگ بھاگ گئے، کئی سپاہی مال غنیمت اکٹھا کر، ہم یہاں بیٹھے رہیں، ہمیں بھی جا کر کچھ حصہ لینا چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کیا، بالکل مدد بھی ہوئی، جیت گئے تھے تم، مگر جب تم نے آپس میں یہ اختلاف کر دیا، وَعَصَيْتُمْ، اور نافرمانی کر دی اللہ کے رسول کے حکم کی، وہ 40 درہ چھوڑ آئے۔ خالد بن ولید اس وقت کافر ہی تھے، انہوں نے 100 آدمیوں کا دستہ گھوڑ سواروں کا لیا اور پہاڑ کا چکر کاٹا، درے کی طرف سے آ گئے۔ اب یہ 10 آدمی بیچارے کیا مقابلہ کر سکتے تھے، شہید ہو گئے۔ انہوں نے اچانک جب آ کر یہ مال غنیمت جو اکٹھا کر رہے تھے ان پر تلواریں برسائیں، ہوش ہی اڑ گئے، ادھر کو کچھ لوگ بھاگ گئے، ادھر کو بھاگ گئے۔ تو فرمایا جب تم نے نافرمانی کی اللہ کے رسول کی، تمہارا اپنا کیا کرایا تمہارے آگے آ گیا۔ من بعد ما اراکم ما تحبون،
جب کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ سب کچھ دکھا دیا تھا جو تم پسند کرتے تھے، فتح بھی ہو گئی تھی، مال غنیمت بھی ہو گیا تھا، جو تمہیں پسند آئے کہ فتح ہونی ہو تو گئی تھی۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں کچھ لوگ دنیا کے طالب نکلے، لالچ میں پڑ گئے کہ شاید ہمیں مال غنیمت ملے یا نہ ملے، کچھ آخرت کے طالب تھے، انہوں نے کہا درا نہیں چھوڑنا، وہ اللہ کے رسول کے حکم پر دمے رہے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، اب نتیجہ تو اس غلطی کا نکلنا تھا، اللہ نے پھر تمہارا منہ ان کی طرف سے پھیر دیا، یعنی تمہیں الٹ دیا، شکست ہو گئی، بجائے جیتنے کے تمہیں اپنی پڑ گئی پھر لیبتلیکم، تاکہ اللہ تعالیٰ کھڑے کھوٹے جو ہے نا وہ الگ کر، امتحان ہو جائے۔ وَرَكَضَ فَعَنْكُمْ، پھر بھی شکر کرو کہ تم سب کا نا کیا پہنچا نہیں ہو گیا۔ موقع تو ایسا تھا کہ اگر کفار اس معاملے کو انجام تک پہنچا دیتے، نہ مدینہ رہتا نہ تم رہتے، یہ بھی اللہ نے تم سے درگزر کی۔ اس کو جو کہتے ہیں نا کہ معافی دے دی، معافی کا یا کوئی نہیں، معافی ملی ہے یا نہیں، یہ بھی اس آیت کا نا خواہ بخواہ کا ترجمہ یہ ہے۔ وَلَقَدْ فَعَنْكُمْ، جیسے یہودیوں کو کہا نا پہلے سورہ بقرہ میں کہ بچڑا پوجا تھا تو لائق تو ایسے ہی تھے تم کہ تمہیں تباہ کر دیا جاتا، مگر اللہ نے تم سے درگزر کی۔ درگزر کرنا کہ سزا نہ دینا، یہی اللہ نے درگزر کی، ورنہ اگر وہ کفار تول جاتے تمہیں بھی ختم کر دیتے اور مدینہ شریف بھی اجاڑ دیتے۔ اور آج تک یہ نہیں کسی کی سمجھ میں آیا کہ ان کو کیا ہوا کہ وہ کام ختم کیے بغیر چلے گئے۔ حضور کو زخمی کیا اور مسلمان 70 سے مدینہ کا رخ نہیں کیا، لشکر لے کر ابو سفیان چلا گیا۔ کوئی حل نہیں کر سکتا کہ سوائے اللہ کی مشیت اور مرضی کے۔ انہوں نے کیوں نہیں سوچی کہ جب یہ اس حال میں ہیں، حضور زخمی پڑے ہیں، آدمی 70 شہید ہوئے پڑے، شکست ہو گئی ہے، تو برباد کر دو مدینہ۔ حضودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ معمہ حل ہی نہیں ہوتا کہ کیوں کفار کو نہیں سوچی، صرف یہی کہیں کہ اللہ کی تدبیر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی دی ہوئی حکمت سے یہ پتہ بھی تھا کہ یہ اپنی غلطی کو محسوس کریں گے اور دوبارہ لوٹیں گے، اس لیے رسول کریم علیہ السلام نے حکم دیا کہ خواہ کسی حال میں وہ پیچھا کر۔ تو لوگ زخمی، چور زخموں سے، کئی لوگ دوستوں کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی، مگر وہ غزوہ حمراء الاسد میں آپ کے ساتھ چل گئے۔ اور ادھر آپ نے ایک شخص جا رہا تھا مکے کو، اس سے کہا بھئی ہم آپ کی خدمت کریں گے، ابو سفیان اور اس کے لشکر کو نا ذرا ڈرا دینا۔ وہ گیا تو وہ واپس لوٹنے کا واقعی سوچ رہے تھے کہ ہم سے یہ کیا ہوا، ہم کیوں چھوڑ کر آ گئے کام نام کمر۔ اس نے کہا یار جو تیاری وہاں مسلمان کر رہے ہیں اور جس نے غیظ میں ہیں وہ بہت غصے میں اور وہ بہت ایسے جوش میں ہیں تو میں کچل دیں گے، روک نہ کرنا۔ لوٹ گئے۔ تو اللہ کہتا ہے جو غلطی تم نے کی تھی اس کا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے پوری تحریک ہی برباد ہوتی، مدینہ ہی نہ رہتا، مسلمان سارے ختم ہو جاتے۔ وَلَقَدْ فَعَلْنَا، اللہ نے پھر درگزر کی اور تمہیں معافی دے دی۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنا، یہ اس کی مہربانی ہوئی کہ رسول علیہ السلام بھی بچ گئے، لوگ بھی بچ گئے، مدینہ بچ گیا۔ اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، حال تمہارا اس وقت یہ تھا اتنے بگوڑے ہو گئے تھے کہ تم منہ اٹھائے جدھر کو منہ ہو گیا دوڑے جا رہے تھے، کوئی ادھر کو کوئی ہوش ہی نہیں تھی، بھاگ گئے۔ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، تم منہ موڑ کر کسی کو دیکھتے بھی نہیں تھے کہ دوسرا کہاں، یعنی ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی تھی۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول تمہارے پیچھے آوازیں دے رہا تھا کہ اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میری طرف، کوئی نہیں سنتا۔ یہ حال ہوا رسول کی نافرمانی کا، صحابہ جیسا گروہ پیغمبر خدا درمیان میں، اور قرآن نے کہا تھا کہ 3000 فرشتہ مدد کے لیے آئے گا، اللہ کہتا سب کچھ ہوا تھا، نافرمانی کا بدلہ تو ملنا ہی، اللہ کا قانون بدلتا کسی کے لیے، کلمہ پڑھا تو اللہ پر احسان کیا، کیوں رسول کا حکم توڑا؟ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اللہ نے پھر تمہیں غم پر غم دیا، یہ غم بھی کہ فتح تھی وہ شکست ہو گئی، 70 صحابہ کی موت کا غم، رسول اللہ کی شہادت کی خبر پھیل گئی، سارے دل چھوڑ کر بیٹھ گئے، غم پر غم لگا مسلمان، اتنی سزا ملتی ہے اگر خدا کا قانون توڑا جائے۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، یہاں بھی یہ بات آئی ہے اور سورہ حدید میں بھی آئی، نچوڑ کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں اہل حق پر، یہ اس عقیدے کے بغیر مسلمان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں نا، یہ عقیدہ، ورنہ اس کے بغیر کوئی بات نہیں۔ وہاں بھی اللہ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، ارد گرد تمہارے جو مصائب پیش آتے ہیں، ناگوار حالات، اور یا تمہارے اپنے جسم میں بیماریاں، پریشانیاں، دکھ صدمے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، اس کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ہم اپنی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں،
کوئی یہاں رٹ ٹپ کام نہیں ہوتا، نہ یہ اچانک ہو گیا، کوئی یہ ایکسیڈنٹ نہیں، یہ تمہارے لحاظ سے ہے کہ ایسا ہو گیا اچانک نہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھا ہوا۔ تو فرمایا ان ذالک اللہ یسیر، کوئی کہے جب ابھی ہوا ہی نہیں کوئی کام تو اللہ کو کیسے پتا؟ فرمایا اللہ کے لیے یہ بات بالکل معمولی ہے، اس کا علم محیط ہے، وہ بکل شیء علیم ہے، ازلی ابدی اس کا علم ہے، اس لیے وہ سب جانتا کیا ہوگا۔ تو وہاں بھی یہ بات بتائی، یہاں بھی آپ کسی پریشانی میں ہوں، دکھ میں ہوں، پریشانیاں تو آتی ہیں، نجات کوئی نہیں پا سکتا۔ غزوہ احد پر تبصرہ مگر ایک اصولی بات کہہ دی، لِکَیْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَکُم، کہ اگر کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے، گم ہو گئی، نقصان ہو گیا، گھاٹا پڑ گیا، تو فرمایا غمگین نہیں ہونا، کبھی غمگین نہیں ہونا۔ کیوں غمگین ہوتے؟ تمہارے غمگین ہونے سے ٹل سکتا تھا؟ جو یہ کہا کہ اگر یہ ہوتا آگے آئے گا کہ منافقوں نے کہا اگر حضور ہماری بات کر، فرمایا اگر سے تو کافر ہوتے ہیں لوگ، یہ اگر ہی تو شیطانی چکر ہے، فَإِنَّ لَا تَخْتَى الشَّيْطَانَ، جب اگر شروع کرتا آدمی شیطان کو موقع ملتا، اگر کہاں یہی ہونا تھا تو ہو گیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا جب تک یہ نہ مانے کہ جو ہو گیا یہ ٹل نہیں سکتا، اور جو نہیں ہوا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایمان اور یقین ہے جو بندہ مومن کو بچاتا ہے۔ اور مولانا عبد المجید دریا بادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کافروں نے لکھا کہ دو عقیدے مسلمانوں کے اندر ان کی طاقت کا راضی ہے، ایک مرنے کے بعد مانتے ہیں کہ جو شہید ہو جاتا مرتا کہاں ہو، وہ دنیا بدلتا آگے جنت میں چلا جاتا، اور دوسرا تقدیر کہ ہونا تھا۔ ایک شخص نے مضمون بھی پچھلے دنوں میں لکھا، وہ سعودیہ میں رہا بہت دیر، بادشاہوں کے محلوں میں سارے، تو وہ کہتا ہم ایک صحرا میں جا رہے تھے، بہت طوفان آ گیا، بہت طوفان، اور صحرا ایسا کہ بس راستے بھی لوگ نہیں پھر ڈھونڈ سکتے تھے، نشان مٹ جاتے تھے، مگر وہ خوش بھاگے جاتے تھے۔ عرب جو تھے نا، ہم غمگین تھے، وہ بھاگے جاتے تھے، اور جب بات ہوتی تھی مکتوب 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 لکھا ہوا، ہاں بس یہ ہے عقیدہ۔ اللہ فرماتا جو ہو گیا لِکَیْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ، مگر یہ بات دل میں بیٹھتی نہیں۔ تلسی بات اچرج ہے من نہیں بن آتی، تلسی داس کہتا ہے یہ بات چونکہ عجیب ہے دیر اس پر ٹکتا نہیں، مگر بنتا بھی کچھ نہیں، صرف ڈپریشن ہوتی ہے، ڈاکٹروں سے علاج کراتے پھرتے پاگل ہو کر مرتے ہیں، نسخہ نہیں برتے۔ لِکَیْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَکُم، جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اس پر غمگین کیوں ہوتی؟ وَلَا مَا أَصَابَکُم، اور جو تمہیں تکلیف پہنچ گئی اس پر پریشان کیوں ہو رہے؟ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے، تمہارا کام ہے کرنا، عمل کرو شریعت کے مطابق، نتیجہ کیا نکلتا فتح ہوتی ہے، شکست ہوتی ہے، تندرستی آتی ہے، بیمار ہوتے ہو، کاروبار میں نفع ہوتا ہے، اس سے تمہارا کیا تعلق؟ یہ تکوینی امور ہے، تقدیر کا معاملہ، اللہ خود کنٹرول کر رہا۔ تم وہ کام کرو جس کا تمہیں حکم ہے، تم شریعت کی پابندی کرو، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ تو حکم مان کہ اس سے روکا یہ کرنے، وہ اپنی عقل سمجھ کے مطابق دین پر چل، آگے کیا نتیجہ نکلتا یہ تیرے حوالے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، اللہ فرماتا پھر اللہ نے بڑا کرم کیا، سارے کچرے نہیں گئے، ورنہ کافر اس پر سوچ لیتے اور کر دیتے تو ختم کر سکتے تھے۔ اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر تم پر تمہارا خوف دور کرنے کے لیے نیند اتاری۔ اتنا نقصان ہونے کے بعد نیند آ جائے، 70 شہید ہوئے پڑے، رسول اللہ زخمی، آرام کی نیند، اتنی نیند مسلط اللہ نے کی، تھکاوٹیں دور ہو۔ یغشیٰ طائفۃ منکم، مگر وہاں بھی فرمایا دو گروہ ہو گئے مسلمانوں کے، ایک گروہ جو تھا نا اس کو تو نیند نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، بڑے آرام سے سوئے، مطمئن کہ جو ہو گیا یہی ٹھیک ہے۔ وطائفۃ قد ہمت انفسہم، تو کچھ کو اپنی پڑی رہی، انہیں نہیں نیند آئی، وہ کہتے رہے پتہ نہیں ابو سفیان اب بھی آ جائے گا، اب بھی آ جائے گا، کیا بنے گا، وہ فکر میں رہے۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یہ ظن کی بات کرنی کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے ساتھ ہے، یہ حدیث پاک جو ہے اس کو اتنا غلط استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ موم کی ناک ہو گیا۔ ہر مرئی کہتا ہے کہ اگر بت کو بھی کوئی سمجھ لے یہی مدد دیتا تو اللہ اس میں دے دے، تنے پتھروں رب نو پایا، تنا پتھر کو پوچھتا تھا وہیں خدا اس کو مل گیا۔ یعنی کہتے ہیں اللہ بندے کے خیال کے مطابق ہے، جس طرح یہ سمجھ لے ویسا ہی سلوک کرے گا۔ میں سمجھ لوں اللہ انصاف کرنے والا انصاف ہوگا، میں سمجھ تو اللہ نہیں کسی کو پوچھے گا، چھوٹ جائیں گے سارے۔ حدیث رسول کو کیا معنی پہنا دی؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ ظالم جو تھے، ظن تو ان کا بھی تھا، مگر ان کا ظن اللہ کے بارے میں منافقوں کا، بزدلوں کا
ظن الجاہلیہ، برا گمان تو ان کا تھا مگر برا گمان، یظنون باللہ غیر